گھر کی مشکلات کا حل۔ مشکل ہر گھر میں ہے، لیکن انصاف کے ساتھ، حکمت کے ساتھ حل کرنا یہ دانش مندی ہے۔ نبوت کے گھر میں بھی مشکلات آئیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حکمت کے ساتھ، کس دانش مندی کے ساتھ اور کیسے انصاف کے ساتھ ان معاملات کو حل فرمایا، یہ امت کے لیے نمونہ ہے۔ بس اوقات بات بہت چھوٹی ہوتی ہے، حکمت کوئی نہیں، انصاف کوئی نہیں، وہ بات تن کا پہاڑ بن جاتا ہے۔ حضرات ازواج کے ہاں ظاہر ہے گھر کی زندگی کا حال پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بس اوقات دو دو چاند دیکھے جاتے تھے، گھر میں آگ کوئی نہیں جلتی تھی۔ لیکن کچھ فتوحات آئی، فتوحات ہوئی، اور ان فتوحات کے بعد ازواج نے یہ سمجھا کہ کچھ خرچے میں اضافہ ہو جائے۔ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہوتا ہے، معاشی مسئلہ، معاش۔ تو یہ معاش کا مسئلہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آیا۔ ان حضرات نے مل کر مشورہ کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں کہ کچھ خرچہ بڑھا دیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو واقعے کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو خاموش ہوئے، الجھے نہیں، بحث نہیں کی، جواب نہیں دیا، تکرار نہیں ہوئی، ڈانٹا نہیں، ہاتھ نہیں اٹھایا، گردن نہیں دبوچی، برا بھلا نہیں کہا، ذلیل رسوا نہیں کیا، خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ گھر میں آئے، اجازت ہے یا رسول اللہ، اندر آنا چاہتا ہوں۔ اندر آئے تو دیکھا کہ لوگ دروازے پہ بیٹھے ہیں، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی، لیکن ابو بکر نے اجازت لے کے اندر داخل ہو گئے۔ اتنے میں عمر آ گئے، انہوں نے اجازت مانگی، انہیں بھی اندر آنے کی اجازت مل گئی۔ فوجد النبی جالسا حولہ نساءہ واجما ساکتا۔ کیا دیکھتے ہیں، عجیبی منظر ہے گھر کا آج۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے اور آپ کی ازواج خاموش، غمگین، سمجھ گئے کوئی بات ہو گئی ہے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے میں ایسی بات کروں گا کہ اللہ کے نبی ہنسنے لگیں گے۔ جب کسی دوست کو، ساتھی کو آدمی غم میں دیکھے تو ایسی مزاح اور ایسی بات کر لے جس سے اس کا طبیعت میں بشاشت آ جائے، یہ اچھی بات ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے لَأَقُولَنَّ شَيْئًا أَضْحَكَ النَّبِيَّ، میں ایسی بات کہوں کہ میں اپنے نبی کو ہنسا دوں گا۔ یہ منظر دیکھا ہے، غمناک ماحول۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے اگر بنت خارجہ، حبیبہ بنت خارجہ، یہ ابو بکر کی بیوی تھی، حضرت عمر کی بیوی تھی، بنت خارجہ، کہ یا رسول اللہ اگر وہ مجھ سے نفقہ مانگے تو میں اس کی گردن نہ دبوچ لوں؟ یوں کہہ دیا۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی یہ بات سن کے ہنسنے لگ گئے، کہنے لگے یہ جو بیٹھی ہے نا یہ بھی تو یہی مطالبہ کر رہی ہے کہ خرچہ بڑھا دے۔ ابو بکر اٹھے اپنی بیٹی کی طرف، عائشہ کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پکڑنے لگے۔ عمر اٹھے حفصہ کی طرف، تم اللہ کے نبی سے ایسی چیز مانگ رہی ہو، ایسا مطالبہ کر رہی ہے جو اللہ کے نبی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بٹھا دیا اور کہا، ان دونوں نے کہا، خواتین نے کہا
اللہ کی قسم آج کے بعد ہم آپ سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کریں گے. قرآن کی آیتیں آ گئی. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے دنیا چاہیے تو کچھ تمہیں اچھی طریقے دے کر تمہیں گھر سے رخصت کر دوں گا، ٹھیک ہے تم چلی جاؤ، دنیا مل جائے گی. اگر تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول اور آخرت چاہیے تو پھر اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے. یہ آیت آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا عائشہ تمہیں اختیار ہے، تم ایسی چیز کا مطالبہ کر رہی جو میرے پاس تو کوئی نہیں، اب تمہیں اختیار ہے، چلی جاؤ یا میرے ہاں رہو، اسی حال میں گزارا کرو، لیکن جلدی نہ کرو، اپنے ابا سے بھی مشورہ کر لو، اماں ابا سے بھی مشورہ کر لو، جلدی نہ کرو. سبحان اللہ. آج کا معاملہ کیا ہے؟ یہ ہے تیار طلاق دینے کے لیے، وہ تیار ہے خلا لینے کے لیے. وہ کہتے ہیں چھوڑ مجھے خلا دے دو، بس خلا دے دو، اور وہ تیار ہے طلاق دینے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ معاملہ ہے، تم ایسی چیز کا مطالبہ کر رہی ہو، میرے پاس گنجائش کوئی نہیں. ہاں تمہیں اختیار ہے لیکن جلدی نہ کرنا، اماں ابا سے مشورہ کر لینا. آیت عائشہ فرمانے لگی یا رسول اللہ میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں گی کہ آپ کو چھوڑوں یا رکھوں؟ کیسے میں ابا سے اماں سے مشورہ کر رہا ہوں؟ مجھے تو آپ چاہیے، اللہ چاہیے، آخرت چاہیے. غلطی ہو گئی، قصور ہو گیا، معاف کر دیجیے. اس معاملے میں کیسے مشورہ کروں ابا اماں سے کہ میں آپ کے بارے میں کہ رہوں یا نہ رہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انداز اختیار کیا؟ مطالبہ ہوا، الجھے نہیں، خاموشی اختیار کی، بحث مباحثے پہ نہیں پڑے، مار دھاڑ نہیں، ہاتھ نہیں اٹھایا، کیونکہ معاملات اس سے بڑھتے ہیں، معاملات اس سے بڑھتے ہیں. آخری صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اختیار کی؟ میرے پاس گنجائش نہیں ہے، مطالبہ تم کر رہی ہو، تمہیں اختیار ہے، لیکن یہ انداز بھی بہت کریمانہ انداز میں، ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں، بہت اچھے انداز سے، انصاف کی بات، عدل کی بات. تمہیں اختیار ہے، میں مجبور نہیں کر سکتا کہ تم میرے ہاں رہو، تمہیں اختیار ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اختیار کیا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا تم بھی جلدی نہ کرنا، کسی بڑے سے مشورہ کر لینا، تم بھی جلدی نہ کرنا، احتیاط سے. تو یہ اللہ کے نبی نے وقت دیا، مہلت دی، سوچو.